السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سردار مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ان کی ماں صفیہ بنت عاص ہیں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے عبید اللہ ابن جہش سے ہوا تھا اور میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مگر حبشہ جا کر عبید اللہ ابن جہش نصرانی ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں شراب پیتے پیتے مر گیا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان پر قائم رہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ پریشانیوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر ابن امیہ جمری رضی اللہ عنہ کو ان کی دلجوئی کے لیے حبشہ بھیجا اور نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی لوڑی ابرہہ کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ خوشخبری کا پیام سنا تو خوش ہو کر ابرہہ لوڑی کو انعام کے طور اپنا زیور اتار کر دے دیا، پھر اپنے ماموں جاد بھائی حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بہت سے مہاجرین کو جمع کر کے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنے پاس سے مہر بھی ادا کر دیا، اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بن کر حضور کے خانہ نبوت میں رہنے لگیں۔ یہ سخاوت و شجاعت، دیندار اور امانت و دیانت کے ساتھ بہت ہی قوی ایمان والی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے باپ ابو سفیان جو ابھی کافر تھے مدینہ میں ان کے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ذرا بھی باپ کی پرواہ نہیں کی اور باپ کو بستر سے اٹھا دیا اور کہا کہ میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک رسول کے بستر پر بیٹھے۔ اسی طرح ان کے جوش ایمانی اور جذبہ اسلامی کے واقعات عجیب ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہت ہی دیندار اور پاکیزہ عورت تھیں، بہت سی حدیثیں یاد تھیں اور انتہائی عبادت گزار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت گزار اور وفادار بیوی تھیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے خدیرہ میں دفن ہوئی۔ تبصرہ: اللہ اکبر! حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کتنی عبرت خیز اور تعجب انگیز ہے۔ سردار مکہ کی شہزادی ہو کر دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی دور دراز جگہ میں ہجرت کر کے چلی جاتی ہیں اور پناہ گزینوں کی ایک جھوپڑی میں رہنے لگتی ہیں۔ پھر بالکل ناگہاں یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ شوہر جو پردیس کی زمین میں تنہا ایک سہارا تھا، عیسائی ہو کر الگ تھلگ ہو گیا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں رہ گیا، مگر ایسے نازک اور خطرناک وقت میں بھی ذرا بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگایا اور پہاڑ کی طرح دین اسلام پر قائم رہیں۔ ایک ذرا بھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، نہ انہوں نے اپنے کافر باپ کو یاد کیا، نہ اپنے کافر بھائیوں بھتیجوں سے کوئی مدد طلب کی۔ خدا پر بھروسہ کر کے ایک ناموس پردیس کی زمین میں پڑی خدا کی عبادت میں لگی رہیں، یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم و رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کی دستگیری کی اور بالکل اچانک خداوند قدوس نے ان کو اپنے محبوب کی محبوبہ بیوی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا ان کو ام المومنین، مومنوں کی ماں کہہ کر پکارتی رہے گی اور قیامت میں بھی ساری خدائی خدا کے فضل و کرم کا تماشا دیکھے گی۔
اے مسلمان عورتوں، دیکھو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کا پھل کتنا میٹھا ہے اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا میں اجر ملا ہے، اور آخرت میں ان کو کیا اجر ملے گا اور کیسے درجات کی بادشاہی ملے گی، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ تو ان درجوں اور مرتبوں کی بلندی و عظمت کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔